نانی اماں کے لاجواب ٹوٹکے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی فارمیسی دیکھو کہ کٹی ہوئی گاجر انسانی آنکھ سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کی خون کی روانی کو بہتر رکھتی ہے۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 خانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپین سے بھرپور ہوتا ہے جو خالصتاً دل اور خون کے لیے مفید سمجھا جاتا ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے اور اس کا استعمال تقریباً 3 درجن سے زائد اعصابی ٹرانسمیٹر کو پیدا کرتا ہے جو دماغی اور اعصاب کے عمل کو بڑھاتے ہیں۔ بینز گردوں سے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ امراض گردہ میں مفید اور گردوں کے عمل کو بہتر بناتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھو کہ سیب دل کی حفاظت کرتا ہے اور خون کو جمنے نہیں دیتا۔ امرود پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ کیلا ہڈی مضبوط کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے۔ لیموں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے اور جلد کو صاف رکھتا ہے۔ آم یادداشت کو اچھا کرتا ہے۔ انگور گردے کی پتھری نہیں ہونے دیتا۔ مالٹا جسم میں بیماری کے خلاف دفاعی نظام کو بہتر کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سیدھا ہاتھ گال کے نیچے رکھ کر سونے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ رات کا کھانا نہ کھانا جلد بڑھاپا لاتا ہے۔ اپنا چہرہ، ہاتھ دوپٹے یا لباس سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کو حج پر جانے کی طلب ہو اور کوئی وسیلہ نہ ہو تو روزانہ 21 مرتبہ سورہ فتح کی آیت 27 کا ورد حصول مقصد تک کریں۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر آپ بہت ہنستے ہیں اور وہ بھی فضول باتوں پر تو آپ اندر سے خالی ہیں۔ اگر آپ بہت سوتے ہیں تو آپ اداس ہیں۔ اگر آپ کم بولتے ہیں اور تیز رفتاری سے بولتے ہیں تو آپ بہت گہرے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو آپ کمزور ہیں۔ اگر آپ بے تحاشا کھاتے ہیں تو آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ بات بات پر رو پڑتے ہیں تو آپ نرم دل اور معصوم ہیں۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں تو آپ توجہ چاہتے ہیں۔ 4 چیزیں زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں۔ پہلے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا شکر۔ اس سے آپ کی نعمتوں میں زیادتی اور اضافہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ دوسرے نمبر پر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رکھے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور تیسرے نمبر پر ہے دعا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی دعا کا قبول کرنے والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ چوتھے نمبر پر ہے استغفار، اس لیے کہ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ چاولوں کو دیر پا رکھنے کے لیے کچے چاولوں میں نیم کے چند پتے ڈال دیں، اس سے چاول دیر تک محفوظ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکہ میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں، اس سے پھپھوندی صاف بھی ہو جائے گی اور دوبارہ بھی نہیں لگے گی۔ براؤن شوگر کو دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ آٹے میں اگر سنڈیاں یا کیڑے پیدا ہو جاتے ہوں تو چند تیز پتے لے کر آٹے میں اوپر نیچے ڈال دیں، اس سے سنڈیاں اور کیڑے پیدا نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو تو روزانہ کھجور کھائیں، اس کے علاوہ لال چقندر کا استعمال بھی ان کے لیے بہترین ہے۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپے کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ بچوں کے معدے کے درد میں گرم ہینگ ان کی ناک میں لگائیں، اس سے بچوں کے معدے کا درد چلا جاتا ہے۔ ہائی لیول کولیسٹرول کو کم کرنے کے لیے باریک کٹا ہوا پیاز لیں، اسے مکھن کے ساتھ 1/4 چمچ کالی مرچ میں ملا کر کھا لیا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ دن لہسن کے 1 یا 2 جوے کھائیں، کولیسٹرول کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اگر منہ میں چھالے بن جائیں تو متاثرہ حصے پر گلیسرین لگائیں، اس سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 کیلے کو 1 کپ دہی میں روز ملا کر کھائیں، منہ کے چھالے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر گردے میں پتھری ہو تو ناریل کے پانی میں انگور کا رس ڈال کر پئیں، یہ گردے کی پتھری کا بہترین علاج ہے۔
موسم گرما میں اکثر آلو میٹھے آتے ہیں اور سالن کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، لہٰذا آلو کاٹ کر ان میں خوب نمک، لہسن اور سرکہ لگا کر رکھ دیں اور پونے گھنٹے بعد سالن پکائیں، آلو مزیدار ہو جائیں گے۔ اگر نرم روٹی پکانا موجود ہو تو آٹے کو لسی سے گوندیں، اس سے خمیر اٹھے گا اور روٹی بے حد نرم پکے گی۔ یہ روٹی مزیدار اور دیر تک نرم رہے گی۔ ادرک کو تازہ رکھنا ہو تو اسے گملے کی مٹی میں دبا دیں اور ضرورت کے وقت ایک ٹکڑا نکال کر استعمال کریں، یا کسی برتن میں ریت ڈالیں اور اس میں ادرک دبا کر رکھ دیں۔ ریت کو ہر وقت نرم رکھیں اور استعمال کے وقت ریت سے نکال کر دھو لیں۔ اروی کا لیس ختم کرنے کے لیے انہیں چھیل کر اور کاٹ کر نمک لگا کر رکھ دیں۔ 1 گھنٹے بعد دھو کر سادہ پانی میں رکھ دیں تاکہ اضافی نمک پانی میں آ جائے۔ اروی کا لیس دار مادہ ختم ہو جائے گا۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑھائی میں تھوڑی سی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس خستہ اور کرکرے ہو جاتے ہیں۔ میک اپ اتارنے کے لیے کسی کلینزنگ میک اپ کی بجائے ایک کچا دودھ استعمال کیا جائے تو میک اپ صاف ہو جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ بالوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر لگا کر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں آئے گا۔ شیشے کے برتنوں کو نمک اور سرکہ لگا کر دھویا جائے تو برتن چمک اٹھتے ہیں۔ ہاتھوں سے لہسن، پیاز اور مرچوں کی بدبو دور کرنا مقصود ہو تو فوراً ہاتھوں پر ٹوتھ پیسٹ مل لیں، مصالحوں کی تیز مہک دور ہو جائے گی۔ ناخن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے مہندی کے پتے لے کر پیس لیں اور ذرا سے مکھن میں ملا کر رات کو ناخنوں پر لگائیں۔ ناخن ٹوٹ کر نہیں گریں گے اور ان کا بھربھرا پن دور ہو جائے گا۔ مچھلی کو تلنے سے پہلے اس پر تھوڑا سا کارن فلور لگا دیا جائے تو قتلے تلتے وقت ٹوٹیں گے نہیں۔ اون کے کپڑے محفوظ رکھنے کے لیے نیم کے پھول سکھا کر کپڑوں کی تہہ میں رکھ دیں، کپڑوں میں کیڑا نہیں لگے گا۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے داغ دور کرنے کے لیے بیسن سے رگڑ کر انہیں دھوئیں۔ پلاسٹک کے برتنوں کی پلاہٹ دور کرنے کے لیے برتنوں میں میٹھا سوڈا لگا کر پلاسٹک کی تھیلی میں 1 گھنٹے کے لیے بند کر کے رکھ دیں، پھر لیموں اور سرکے سے دھو لیں۔ کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے کے 5 فائدے۔ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جاتا ہے، پیٹ اندر چلا جاتا ہے، اور نمبر 2 انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور عمر کم نظر آتی ہے۔ نمبر 3 سورہ قریش کو پڑھنے والے کو گیس بعدی تبخیر نہیں ہوتی۔ نمبر 4 سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل، کولیسٹرول، یورک ایسڈ نہیں بنتا۔ نمبر 5 سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد وہ کھانا ابدیت، صالحیت اور صلاحیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ویڈیو کا اختتام کریں گے ایک ہدایت پر: جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں، جس نعمت میں کفران ہے اس کو بقا نہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، اس سے آپ کے رزق میں، آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔